عباسی سلطنت کے زوال پذیر ہوتے ہی عالم اسلام مختلف ریاستوں میں بکھرنے لگا، تو اس وقت قرون وسطیٰ سے ایک ترک قبیلہ اٹھا جس نے عالم اسلام کو ایک مرتبہ پھر ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت سلجوق سلطنت تھی اور ان کا دور تاریخ اسلام کا آخری سنہری دور تھا۔ سلجوقیوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیسے ایک معمولی سے خانہ بدوش قبیلے نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی اور بالآخر کیسے یہ عظیم الشان سلطنت زوال کا شکار ہوئی؟ اس میں کون کون سے سلطانوں نے حکومت کی؟ یہ سب کچھ جانیں گے اردو ہسٹری کی اس ویڈیو دی سلجوق امپائر میں۔ چوتھی صدی ہجری کے تاریخی اوراق کو پلٹیں تو ہمیں خوارزم کے بحیرہ کیسپین کے کنارے اور پھر خوارزم سے خرادہ اور داستان کے علاقوں میں ایک خانہ بدوش قوم نظر آئے گی۔ یہ قوم تہذیب سے ناواقف تھی اور بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنا ان کا پیشہ تھا۔ یہ لوگ نسلاً ترک تھے جنہیں اوغوز بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام کنک تھا جس کی قیادت دکاک نامی شخص کر رہا تھا۔ کنک قبیلہ مختلف وادیوں سے ہوتا ہوا ترکستان جا کر آباد ہو گیا جہاں پر بائنو نامی شخص کی حکومت تھی۔ دکاک ایک ذہین، بہادر اور معاملہ فہم شخص تھا اور اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے بائنو کے اتنا قریب ہو گیا کہ بائنو اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا۔ دکاک کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے سلجوق رکھا اور پھر اسی کے نام پر یہ قوم سلجوق کہلانے لگی۔ شاہی خاندان سے قربت کی وجہ سے سلجوق نے اعلیٰ تعلیم اور جنگ کے تمام فنون حاصل کیے۔ دکاک کی موت کے بعد بائنو نے سلجوق کی بہادری، ذہانت اور شرافت کی بنا پر اسے اپنا قریبی مشیر مقرر کیا اور باشی یعنی قائد لشکر کا لقب دیا۔ سلجوق کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور بائنو کے سلجوق پر مہربانیوں کی وجہ سے درباری اور شاہی خاندان کے لوگ سلجوق سے حسد کی وجہ سے اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سلجوق نے جب اس بات کو محسوس کیا تو دربار میں رہنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے خاندان کو لے کر جنگ چلا گیا جہاں امیر نور بن منصور سامانی کی حکومت تھی۔ سلجوق کا مسلمانوں سے میل جول بڑھا تو سلجوق نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے: میکائیل، ارسلان، یونس، نہال اور موسیٰ۔ بائنو جنگ کے مسلمانوں سے ہر سال خراج وصول کرتا تھا، لیکن سلجوق کے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا تو بائنو نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس دوران سلجوق کا بیٹا میکائیل جو چغری بیگ اور تغرل بیگ کا باپ تھا مارا گیا۔ سلجوق اور اس کی فوج اس بہادری سے لڑی کہ بائنو کی فوج شکست کے بعد واپس لوٹ گئی۔ سلجوق کی اس بہادری سے دوسری قوموں کو اندازہ ہو گیا کہ سلجوقیوں کو شکست دینا اب اتنا آسان نہیں۔ 992 عیسوی کو کاراخانیوں کے حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان نے، جو بغرا خان کے نام سے مشہور تھا، سامانیوں کے علاقے بخارا پر حملہ کر دیا۔ سلجوقیوں نے بغرا خان کے خلاف سامانیوں کا ساتھ دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغرا خان کی فوج شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ اس فتح نے دور دور تک سلجوقیوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس جنگ کے بعد سلجوق 107 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے پسماندگان میں 4 بیٹے اور 2 پوتے موجود تھے۔ چغری بیگ اور تغرل بیگ کے والد میکائیل کی وفات کے بعد سلجوق نے ان کی پرورش کی تھی اور انہیں فنون حرب کا ماہر بھی بنا دیا۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ارسلان قبیلے کا سردار بن گیا۔ کافی عرصے تک سلجوقیوں اور کاراخانیوں کے درمیان مختلف جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بالآخر کاراخانیوں نے غزنویوں سے اتحاد کر لیا اور سلجوقیوں کے خاتمے کے لیے سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک امن معاہدے کے لیے سلجوقیوں کے سردار ارسلان کو دعوت دی۔
جب ارسلان اور اس کا بیٹا کلتمیش وہاں پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ارسلان غزنویوں کی قید میں ہی وفات پا گیا، جبکہ اس کا بیٹا کلتمیش قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے سے سلجوکیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ کنک قبیلے نے تغرل بیگ کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے قبیلے کا نیا سردار مقرر کر لیا۔ تغرل بیگ اور چغری بیگ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی۔ بغرا خان نے دونوں بھائیوں کو علیحدہ کرنے کی کافی کوششیں کی، لیکن ناکام رہے۔ سلجوکی تغرل بیگ کی قیادت میں وسطی ایشیا کے غزنوی علاقوں پر حملے کرتے رہے اور 1040 عیسوی تک محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی سے یہ سارے علاقے چھین کر سلجوق سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اب تغرل بیگ نے مزید فتوحات کے لیے خراسان کا رخ کیا۔ ابراہیم جنال نے جو ماں کی طرف سے تغرل بیگ کا بھائی تھا، رے شہر کو فتح کیا، جو بعد میں سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ 1046 عیسوی کو بازنطینی علاقوں میں فتوحات کے لیے تغرل بیگ نے کلتمیش کی قیادت میں ایک لشکر مغرب کی طرف بھیجا، جس سے ان علاقوں میں فتوحات کا آغاز ہو گیا۔ 1063 عیسوی میں تغرل بیگ کی وفات سے پہلے اصفہان سمیت تقریباً تمام ایرانی علاقے سلجوق سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ تغرل بیگ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے تغرل کی وفات کے بعد اس کے بھتیجے الپ ارسلان نے حکومت سنبھال لی۔ الپ ارسلان حاضر دماغ اور بہادر حکمران تھا۔ اس نے اپنے والد چغری بیگ کی سفارش پر نظام الملک توسی کو وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے دور میں سلجوقی سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ الپ ارسلان نے پہلے ہرات اور ماوراء النہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور پھر فاطمیوں کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ الپ ارسلان نے 26 اگست 1071 عیسوی کو ملاز گر کے مقام پر بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ اور خراج ادا کیا، بلکہ الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے سلجوکیوں کے حوالے کر دیے۔ 1072 عیسوی میں الپ ارسلان وفات پا گیا۔ الپ ارسلان کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ ملک شاہ کا دور سلجوق سلطنت کا سنہری دور تھا۔ ملک شاہ نے سلجوقی سلطنت کی سرحدوں کو مزید وسعت دی اور مزید فتوحات کے لیے سلیمان بن کلتمیش کو اناطولیہ میں والی مقرر کیا۔ اس کے دور میں صنعت و حرفت، علم اور تجارت کو فروغ ملا۔ اس کے علاوہ کئی مدارس، مساجد، قلعے، سرائیں اور مینار تعمیر کروائے گئے۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت نشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت جو ملک شاہ کی وفات سے پہلے عروج پر تھی، اس کے مرتے ہی زوال کا شکار ہونے لگی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ملک شاہ کے بیٹے وقتاً فوقتاً تخت نشین ہوتے رہے، لیکن احمد سنجر کے علاوہ کوئی بھی اس زوال کو نہ روک سکا۔ سلطان احمد سنجر نے کچھ عرصے تک سلطنت کی مشرقی حصے کو مستحکم رکھا۔ چونکہ سلطان احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے اس کے مرنے کے بعد یہ مشرقی حصہ بھی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، جنہیں بعد میں خوارزم شاہ نے یکجا کر کے خوارزمی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلجوقی سلطنت کا مغربی حصہ، جسے سلاجقہ روم کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد سلمان بن کلتمیش نے رکھی، جسے ملک شاہ نے اناطولیہ میں اپنا والی مقرر کیا تھا۔ 1086 عیسوی میں سلمان کی موت کے بعد سلاجقہ روم بھی ملک شاہ کے کنٹرول میں آ گئی، لیکن ملک شاہ کی وفات کے بعد سلمان کے بیٹے کلیج ارسلان نے سلاجقہ روم کا اختیار سنبھال لیا۔ کلیج ارسلان 1107 عیسوی کو ملک شاہ کے بیٹے ملک تبار کے ہاتھوں مارا گیا۔ کلیج ارسلان کے بعد حکمرانی کا قلمدان اس کے بیٹے ملک شاہ کو ملا۔
9 سال بعد 1116 عیسوی کو ملک شاہ کے بھائی رکن الدین مسعود نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ صلیبی جنگوں کا دور تھا۔ سلطان مسعود نے کئی جنگوں میں صلیبیوں کو شکست دی۔ سلطان مسعود کے بعد اس کا بیٹا عز الدین کلیچ ارسلان دوم اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اسی کے دور میں تیسری صلیبی جنگ بھی لڑی گئی۔ اس نے سلاجقہ روم کو اپنے 11 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ عز الدین کی موت تک تو سلاجقہ روم مضبوط رہا، لیکن اس کی موت کے بعد اقتدار کی رسا کشی شروع ہو گئی اور سلاجقہ روم زوال کا شکار ہونے لگا۔ کلیچ ارسلان دوم کی وفات کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین کے خسرو اول نے تخت سنبھالا، لیکن 4 سال بعد یعنی 1196 عیسوی کو اس کا بڑا بھائی رکن الدین سلیمان ثانی تخت پر قابض ہو گیا۔ رکن الدین کی موت کے بعد اس کا بیٹا کلیچ ارسلان سوم تخت پر بیٹھا، لیکن اس کے چچا غیاث الدین کے خسرو اول نے اس سے حکمرانی واپس چھین لی۔ کہ خسرو کے بعد اس کا بیٹا عز الدین کیکوباس اول اور پھر 1220 عیسوی کو کیکوباس کا بھائی علاؤ الدین کیکوباد تخت نشین ہوا۔ سلطان علاؤ الدین کیکوباد سلاجقہ روم کا آخری بااثر حکمران تھا۔ اسی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل غازی نے بازنطین کے بہت سے مارکے سر کیے، بے شمار قلعوں پر اپنے قبیلے اور سلطنت سلاجقہ کا پرچم لہرایا، جس سے سلجوقی سلطنت بڑی حد تک صلیبیوں اور بازنطینی لشکر سے بچا رہا۔ علاؤ الدین کیکوباد کے 3 بیٹے تھے، لیکن کیکوباد کی موت کے بعد غیاث الدین کے خسرو نے امراء کی مدد سے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ غیاث الدین کے خسرو کے دور میں منگول سلاجقہ روم کی سرحدوں پر پہنچ چکے تھے۔ اس کا ایک وزیر سعد الدین کوپک منگولوں کی مدد سے سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ غیاث الدین کے خسرو کو منگولوں نے مسلمانوں کی مدد کرنے پر قتل کر دیا۔ غیاث الدین کے خسرو کے 3 بیٹے تھے، عز الدین کیکوباس، رکن الدین کلیچ ارسلان اور علاؤ الدین کیکوباد۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق قائم کرنے کے لیے سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن اس وقت تک منگول سلطنت کے کافی حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد منگولوں نے علاؤ الدین کو قتل اور عز الدین کو جلاوطن کر دیا اور رکن الدین کو کٹ پتلی حکمران بنا دیا۔ 1265 عیسوی میں منگولوں نے رکن الدین کو بھی پھانسی دے دی اور اس کے 6 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا۔ یوں صدی کے آخر تک پوری سلطنت پر منگولوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔